نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے، لفظ سے ہم نے شروع کیا تھا۔ لفظ کی آگے دو اقسام تھیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ آگے دو میں ہم نے اس کو بانٹا، دو تھے، ایک تھا مفرد اور دوسرا تھا مرکب۔ تو مفرد لفظ جو ہے وہ بھی میں بیان کر دوں، یہ فا، را اور دال، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ اکیلا، کسی چیز کا اکیلا آنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس کا معنی کو سمجھنے کے لیے جوڑا جوڑا آنے کا متضاد ہے۔ یہ کوئی چیز مل کر آئے اور کوئی چیز اکیلی آئے، تو یہ مفرد لفظ جو ہے یہ باب افعال سے اسم المفعول ہے۔ جس طرح مرکب مفعول ہے اس طرح یہ مفرد بھی مفعول ہے۔ یہ بنے گا افرادہ یفریدو۔ یفریدو میں یا کو میم مضموم سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا مفرد۔ تو یہ ہے ہمارا لفظ، جو کلمہ اکیلا آئے اس کو مفرد کہتے ہیں اور جو مل کر آئے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب عربی زبان میں ہر اسم کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کے روٹ ورڈ میں اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ تو میں آج یہ روٹ ورڈ جو ٹاپک ہمارا تھا مرکب۔ مرکب کیا ہے؟ مرکب کا جو روٹ ورڈ ہے را کاف با، اس سے مرکب کیسے بنا؟ تو مرکب کا معنی ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے ایک ریفرنس کے طور پہ لکھی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا۔ تو گویا دو چیزوں کو جوڑ کر تیار کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے رکبہ۔ تو یہ بے شک باتیں تھوڑی سی آپ کے ایڈوانس کورس کی ہیں، لیکن اس وقت ان کو سمجھانا، ان کا بتانا ضروری ہے۔ رکبہ یرکبو سے اسم المفعول، مرکب جوڑ کر تیار کیا گیا ہوا۔ تو دو چیزوں کو ہم جوڑ کر تیار کرتے ہیں، تو اگر وہ مرکب اس سے کسی بات کی سمجھ آ رہی ہو تو وہ مرکب تام ہوتا ہے، اس کو جملہ کہتے ہیں، وہ علیحدہ قسم ہے۔ اگر دو الفاظ کے مجموعہ کو بیان کیا جائے اور آگے والے سننے والے کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ اسی ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک مرکب ہے اضافی۔ مرکب اضافی، مرکب تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس کا روٹ ورڈ ضاد یا فا ہے۔ مہمان کو کہتے ہیں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمان کی خبر آئی ہے؟ تو مہمان کون ہوتا ہے؟ 4 یا 6 بندوں کا ایک کنبہ ہے، جو خاندان ہے، اس کے اندر 2 بندے یا ایک بندہ کوئی مزید آ کر اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کو مہمان کہتے ہیں۔ تو گویا ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل جائے تو وہ اضافی بنے گا۔ تو اضافی یہ افعالی کے وزن پہ، افعال ایک اسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی کویت سے کویتی، پاکستان سے پاکستانی، ٹھیک ہے۔ تو افعالی یہ یا نسبتی ہے کہ وزن پر اضافی۔ تو اضافی میں یہ یا جو ہے اپنی زبر ماقبل ضاد کو دے گی اور الف بن کر وہ حذف ہو جائے گا، تو یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگا۔ یہ کلیہ آپ مزید آگے پڑھیں گے، لیکن آن لائن یہ چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہیں، کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پیاس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کو یہ چیزیں سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے۔ تو یہ لفظ اضافی سے اضافی بنا ہوا ہے۔ اسی طرح شین و را سے افعالی کے وزن پر اشواری۔ تو یہ شور سے لفظ افعال اشارہ، اشارہ، اشارو، اشارت، اس ایک مونس نے اشارہ کیا۔ قرآن پاک میں ہے فَأَشَارَتْ وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ہے اس ایک مونس نے اشارہ کیا۔ تو اشارہ کرنے کے معنی میں ایسا مرکب جس میں ایک اسم اشارہ ہو، ایک اسم کے ذریعے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، تو یہ لفظ بنے گا اشاری۔ اسی طرح وصف،
توصیفی تفعیلی کے وزن پہ. آگے چل کر آپ پڑھیں گے باب تفعیل, تو تفعیل کے وزن پر یہ بنے گا توصیفی. اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. وصف سے تفعیلی کے وزن پر توصیفی. وصف کہتے ہیں کسی چیز کا حلیہ اور اس کی نعت یعنی اس کی صفت کے ذریعے اس کے بارے میں جو اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے اس کو اس کی صفت کہتے ہیں. ٹھیک, جیسے سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان صفتوں سے یہ بیان کرتے ہیں جو یہ گھڑتے ہیں. تو گھڑنے کا لفظ قرآن کے تراجم میں ہوا ہے. اگر روٹ ورڈ کو لیں تو یہ وصف توصیف کے معنی میں ہے. وہ صفات کا مالک نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو یہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہے. جارارا, جاری, یہ فاعلی کے وزن پہ ہے. فاعل, پچھلی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ فاعل کیسے بنتا ہے. تو یہ روٹ ورڈ ہے جیم را, را اپنی طرف کھینچنا. وہ کیا آیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. یجرو, ٹھیک ہے, جو یہ جررا یجررو یجرو یہ باب نون سے آتا ہے. تو وہ ہے, یہ ایسے حروف ہیں مرکب جاری میں, حروف جارہ ایسے ہیں جو اسم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ایک مرکب بنا لیتے ہیں. اسی طرح مرکب عطفی میں عین تا فا ہے. عطف کا معنی قرآن نے گردن کے لیا ہے. تو گردن ایک ایسا پورشن ہے انسانی جسم کا جو اوپر والے بڑے امپورٹنٹ حصے کو نیچے والے حصے سے ملا رہا ہے. تو گویا ایسے حروف جو فعل کو فعل کے ساتھ ملا دیں, جو اسم کو اسم کے ساتھ ملا دیں, جو حرف کو حرف کے ساتھ ملا دیں, تو وہ فاعلی کے وزن پر عطفی, تو وہ مرکب جو ہے وہ عطفی کہلاتا ہے. تو یہ ہوئی ان 5 مرکبات کی تفصیل جو ان کے روٹ ورڈ کے اعتبار سے میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم چلیں گے نیکسٹ مرکب اضافی کی طرف.